سوال نمبر 1 ہے، اس نظم کے قافیے اپنی کاپی میں لکھ۔ اس نظم کے قافیے اپنے کاپی میں لکھ۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ قافیہ کیسے لکھتے ہیں۔ تو قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو پہچان یہ ہے جو بولنے میں ایک جیسے لیکن لکھنے میں مختلف، وہ الفاظ جو شعر میں آ جائے اور جو بولنے میں ایک جیسے ہو لیکن لکھنے میں مختلف ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم آواز الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہوگی کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ کہتے ہیں کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ مثلا جان، پہچان، قربان، ایمان۔ تو ان الفاظ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ لکھنے میں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ان کی جو تلفظ ہے وہ ایک جیسی ہے۔ جان، پہچان، قربان اور کیا؟ ایمان۔ تو ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جو بولنے میں ایک جیسے ہو لیکن لکھنے میں کیا ہو؟ مختلف ہو۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ کتاب میں سے مثالیں آپ سن سکتے ہیں۔ مثلا اس میں ہے تعمیر، تحقیر، تفسیر، تنویر وغیرہ۔ تو یہ الفاظ اس میں کون سے الفاظ ہیں؟ قافیہ الفاظ، کیونکہ ان کی آواز کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لیکن لکھنے میں کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ وہ الفاظ جو لکھنے میں مختلف ہو اور بولنے میں ایک جیسے ہو اور جو شعر کے آخر میں آ جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ کہ اس نظم کی ردیف اپنی کاپی میں لکھ۔ ردیف، تو ردیف کا لغوی معنی ہے پیچھے آنا، پیچھے اور اس سے مراد وہ الفاظ تھے جو لکھنے اور بولنے میں ایک جیسے ہو۔ ایک جیسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ الفاظ جو لکھنے اور بولنے میں ایک جیسے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو ہم ردیف کہیں گے۔ اور اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہوگی، تعریف، کہ وہ الفاظ جو کسی شعر کے آخر میں ایک جیسے آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ مثلا مثال کے طور پر اس نظم میں جو آزادی لفظ ہے
تو اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ریپیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی یہ بار بار آ چکا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بعض نظم یا غزل اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں ردیف نہیں ہوتے، جس میں ردیف نہیں ہوتے، بغیر ردیف کے ہوتے ہیں، بغیر ردیف کے۔ تو بغیر ردیف کے جو نظم اور غزل ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مرتب۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مرتب نظم یا غزل۔ اور جس میں ردیف تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرتب، مرتب نظم یا کیا؟ غزل۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری اہم بات وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اور اس پہ ایک کویسچن بھی ہے کہ مطلع اور مقطع سے کیا مراد ہے؟ مطلع اور مقطع سے کیا مراد ہے؟ تو ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلع نظم یا غزل کے پہلے شعر کو ہم کہتے ہیں، اور مقطع یہ غزل یا نظم کہ آخری شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے اور اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ قافیہ آئے گا اور ردیف آئے گا، قافیہ آئے گا اور ردیف آئے گا۔ اور یہ کیا کون سا شعر ہوگا؟ پہلا شعر ہوگا۔ جب کسی نظم یا غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا انتظام موجود ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ اور مطلع کی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونا یا ظاہر، کیونکہ ان سے نظم یا غزل کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ اور مقطع کی پہچان یہ ہے کہ یہ آخری شعر ہوگا۔ غزل یا نظم کا کیا ہوگا؟ آخری شعر ہوگا، لیکن اس میں شاعر اپنا کیا استعمال کرے گا؟ تخلص استعمال۔ کیا استعمال کرے گا؟ تخلص استعمال کرے۔ اس میں ایک کویسچن یہ ہے کہ جب کسی غزل یا نظم میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے، اپنا تخلص استعمال نہ کرے، اور جب وہ اس کو استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر ہم اس کو صرف آخری شعر کہیں گے، اس کو مقطع نہیں کہیں گے، یا وہ نظم یا غزل نامکمل ہوتی ہے اور یا اس کا کیا ہوتا ہے؟ آخری شعر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اس میں اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا، اور جب تخلص استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مقطع۔ تو نظم آزادی کا جو پہلا شعر ہے وہ اس کا مطلع بن گیا، اور جو آخری شعر ہے وہ اس کا کیا بن گیا؟ مقطع بن گیا۔ اور ردیف اس میں کیا ہے؟ آزادی۔ تو یہ بن گیا کویسچن نمبر 2۔ شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات بیان کی ہے؟ تو ہم ہیڈنگ دیں گے کہ دوسرے شعر میں خاص بات۔ تو دوسرے شعر میں خاص بات یہ ہے کہ اصل آزادی کو یعنی برائے نام آزادی کو اصل نام دیں۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ جس ملک یا معاشرے میں آپ کسی کو بات کرنے کی، ووٹ دینے کی، اظہار خیال کرنے کی آزادی نہیں دلا سکتے اور پھر آپ اس کو آزادی کہتے ہیں تو وہ آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ اصل آزادی کی نام کی کیا ہے؟ بے حرمتی ہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ برائے نام آزادی کو اصل آزادی کہتے ہیں، اور اصل آزادی کیا ہے؟ جس پہ انسان کو بات کرنے کی، ووٹ دینے کی اور اظہار خیال کرنے کی مکمل طور پر آزادی حاصل ہو تو اس کو ہم اصل آزادی کہتے ہیں۔ اور برائے نام آزادی وہ ہے جس میں ان تینوں چیزوں پر کیا ہو؟ پابندی۔
تو ہم سب سے پہلے یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سابقہ کیا ہے. تو سابقہ، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سابقہ ناظم ہے، ہاں سابقہ MPA ہیں، سابقہ منسٹر ہیں. تو سابقہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے. سابقہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے. تو اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کریں گے کہ وہ جب کسی لفظ کے آگے کوئی لفظ بڑھا دی جائے اور اس سے اس کی معنی کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ. اور جب کسی لفظ کے بعد میں کوئی لفظ بڑھا دیا جائے جس کے بڑھانے سے اس کی معنی تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم لاحقہ کہتے ہیں. لیکن جب کسی لفظ کے آگے کوئی لفظ بڑھا دی جاتی ہے اور جس کے ذریعے سے اس کی معنی تبدیل ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں. جس طرح یہ الفاظ تھے پر، بے، غیر، خوش اخلاق، یا جس طرح پر جوش، پر سکون، پر اصرار، یادا، بے بنیاد، بے ادب، بے مروت وغیرہ. یا جس طرح خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش بخت وغیرہ. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں. تو آپ صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ سابقہ پہلے کو کہتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سابقہ وزیر اعظم، سابقہ ناظم وغیرہ وغیرہ. تو جب کسی لفظ کے آگے کوئی لفظ بڑھا دی جائے اور اس کے بڑھانے سے اس کی معنی کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے. جس طرح یہ ہے بنیاد. تو بنیاد ہے، لیکن جب ہم اس لفظ کو بڑھا دیتے ہیں تو بے بنیاد بن جاتا ہے، بے ادب بن جاتا ہے.